سنو عارف، زندگی جذبات میں کھو کر تباہ کر لینا عقل مندی نہیں ہے۔ ہر شخص سے اچھے اور برے سلوک کی توقع رکھو تاکہ جب تمہارے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرے تو وہ تمہارے لیے غیر متوقع نہ ہو، اور برے سلوک سے بھی تمہارے اوپر کوئی اثر نہ پڑے۔ میں یہی چاہتا ہوں کہ تمہاری دنیا میں انوکھے تجربے کروں۔ میرے وطن میں ایسی چیز کا فقدان ہے، خاص طور سے میرے ساتھ۔ میری ہر بات کو جائز سمجھا جاتا ہے، جو میں کچھ کہوں کروں سب پر آمنا و صداقتاً کہا جاتا ہے۔ یہی چیز مجھے ناپسند ہے۔ میں چاہتا ہوں میرے دوست کہ تم بھی صرف حقیقت پسند بن جاؤ۔ ہر فرد کو کھلونا سمجھو، جس کی جیسی فطرت ہوگی ویسا ہی وہ کام کرے گا۔ ہم اسے اس کی فطرت کے خلاف کیسے مجبور کر سکتے ہیں؟ ہم تو صرف تماشا ہی ہوں گے۔ زندگی اپنا لو یار، جذباتیت کا ڈھونگ رچانا چھوڑ دو۔ میرے اوپر اعتماد کرو، میں تمہارا بہترین دوست ثابت ہوں گا۔ بس میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم ایک ایک لمحہ تفریح میں گزاریں، ہر شخص سے لطف لیں، نت نئے ہنگامے کریں، انوکھا ماحول پیدا کریں اور پھر اس ماحول کی دلچسپیوں سے لطف اندوز ہوں۔ اگر تم اس بات پر تیار ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ میں تم سے مایوس ہو جاؤں گا۔ نہیں نہیں میرے دوست، تم جیسے دوست کو کھو کر اب میری زندگی بھی محال ہو جائے گی۔ میں تمہارے مشورے پر غور کر رہا ہوں اور فیصلہ کر رہا ہوں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ضرور کرو، ضرور کرو۔ وہ تکیے پر سر رکھ کر لیٹ گیا اور میرے ذہن میں خیالات گردش کرنے لگے۔ طالوت درست ہی کہہ رہا ہے۔ میری زندگی میں اب کیا رہ گیا ہے سوائے اس کے کہ پولیس سے چھپتا پھروں، ویرانے اپنا لوں، دولت بھی چھن گئی، محبوباؤں نے بھی دھوکہ دیا، گویا میری شخصیت مسخ کر دی گئی۔ دو ہی باتیں تھیں، یا تو خودکشی کر لوں اور سکون کی نیند سو جاؤں، یا پھر دنیا کی تمام اقدار کو بھول کر خود کو ماحول میں ضم کر دوں۔ وہ کروں جس میں مسرت اور شادمانی ہو، خواہ اس سے کسی کو کوئی نقصان پہنچتا ہو۔ اور پھر طالوت بھی برا آدمی نہیں معلوم ہوتا، وہ صرف ایک کھلنڈرا نوجوان ہے جو مافوق الفطرت ہے۔ اس کی مدد سے تو میں بڑے بڑے کارنامے انجام دے سکتا ہوں، چنانچہ اسے خوش رکھنا بھی ضروری ہے۔ کیا نائلہ، کیا زرینہ، میری نگاہ میں تو اب کسی بھی لڑکی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور میرے دل میں ایک زبردست بھونچال پیدا ہو گیا۔ محبت و ایثار کے تمام سوتے پھوٹ پڑے، لاوا نکل کر بہہ گیا، اور اب ایک سادہ سا غار تھا جہاں نئی کومپلوں کو جنم لینا تھا۔ میں نے اپنی شخصیت میں ایک نمایاں تبدیلی محسوس کی۔ در حقیقت میرے خیالات نے مجھے نیا انسان بنا دیا تھا، اور اب یہ انسان اچھا تھا یا برا مجھے اس سے کوئی غرض نہیں تھی۔ سو گئے؟ کئی منٹ کے بعد طالوت کی آواز ابھری۔ نہیں، میں نے جواب دیا۔ سوچ رہے ہو؟ سوچ کیسی؟ خوب۔ طالوت اچھل کر مسہری پر بیٹھ گیا۔ کیا سوچا؟ عیش کریں گے، ہنگامے کریں گے اور اس سے لطف اندوز ہوں گے، بس یہی زندگی ہے، میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ہرا! وہ خوشی سے چیخا اور اپنی مسہری سے کود کر میری مسہری پر آ گیا۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں یار، اور پھر تجھ جیسے دوست کے ساتھ مل کر تو میرے تمام مقاصد پورے ہو سکتے ہیں۔ میں نے بھی اپنے ماحول سے بغاوت کی ہے، والدین کو دھوکہ دے کر نکلا ہوں۔ اگر تو مجھے مایوس کر دیتا تو مجھے بہت افسوس ہوتا۔ طالوت بے تکلفی میں مجھے تو سے مخاطب کرنے لگا تھا۔ بہرحال مجھے اس کی یہ بے تکلفی پسند آئی، اور پھر ہم دوسرے دن کا پروگرام بناتے رہے۔ بمشکل تمام مجھے طالوت نے سونے کی اجازت دی تھی۔ دوسری صبح باتھ روم وغیرہ سے فارغ ہو کر ہم نے نئے لباس تبدیل کیے۔ طالوت در حقیقت زندہ دل نوجوان تھا، بچوں کی طرح شریر اور ہر چیز میں دلچسپی لینے والا۔ اس نے سوٹ پہنا اور مجھ سے ٹائی بندھوائی، پھر وہ 15-20 منٹ تک ٹائی کھول کھول کر باندھتا رہا، اور جب تک خود صحیح نوٹ نہ لگا لی سکون سے نہ بیٹھا۔ میں نے ویٹر کو بلا کر 2 آدمیوں کا ناشتہ لانے کے لیے کہا۔ ہوٹل والے شاید مجھے خبتی سمجھ رہے تھے کیونکہ میں تنہا تھا، لیکن میں نے ڈبل روم حاصل کیا تھا، 2 آدمیوں کے لیے کافی منگوائی تھی، اور اب 2 آدمیوں کا ناشتہ طلب کر رہا تھا۔ بہرحال میں نے جس انداز میں ٹپ دیا تھا، اس کے بعد اگر میں انہیں پتھر بھی مارتا تب بھی کوئی بات نہیں تھی، وہ برداشت کر لیتے۔ ناشتہ آ گیا، اس کے ساتھ ہی ویٹر اخبار بھی لایا تھا، اور میں اخبار دیکھنے لگا۔ میرے ذہن میں ایک خیال آیا تھا اور دوسرے لمحے اس خیال کی تائید ہو گئی۔ میرے فرار کی خبر اخبار میں موجود تھی۔ اخبار والوں نے حسب توفیق اسے دلچسپ بنانے کی کوشش کی تھی۔ پولیس میری تلاش میں تھی اور اس نے امید ظاہر کی تھی کہ مجھے بہت جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ میں نے وہ خبر طالوت کو دکھائی اور طالوت حقارت سے مسکرا دیا۔ پھر وہ ناشتہ کرتے ہوئے بولا، لیکن اب پولیس تمہیں کیوں گرفتار کرنا چاہتی ہے؟ اسے رقم تو واپس مل گئی ہے۔
یہ میرے ملک کا قانون ہے میرے دوست، جب تک وہ مجھے سزا نہ دے لیں گے سکون سے نہیں بیٹھیں گے۔ ان کی یہ خواہش کبھی پوری نہ ہوگی، طالوت نے کہا، اور تھوڑی دیر کے بعد ہم ناشتے سے فارغ ہو گئے۔ ناشتہ کرنے کے بعد میں نے سگریٹ سلگا لی اور طالوت نے بھی مجھ سے ایک سگریٹ مانگی۔ میں نے مسکراتے ہوئے اسے ایک سگریٹ دے دی اور وہ اسے میری طرح سلگا کر پینے لگا۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس نے پوچھا۔ یہ کم از کم 6 ماہ تک مسلسل پینے کے بعد معلوم ہوگا، میں نے کہا۔ بہرحال اچھا لگتا ہے، اس نے کہا اور میرے انداز میں سگریٹ پینے لگا۔ پھر اس نے پوچھا، اس لڑکی کے یہاں کس وقت چلو گے؟ وہ ایک کالج میں پڑھتی ہے، میرا خیال ہے ہم اسے کالج سے آتے ہوئے پکڑیں۔ جیسا مناسب سمجھو، اس نے کہا۔ چھٹی کے بعد ہی مناسب رہے گا، میں نے کہا۔ اس دوران ہم شہر میں آوارہ گردی کریں گے۔ ضرور، اس نے کہا۔ مگر طالوت، میں نے کسی خیال کے تحت کہا، پولیس میری تلاش میں ہے، میرا شہر میں نکلنا سخت خطرناک ہوگا۔ وہ گردن جھکا کر کچھ سوچنے لگا، پھر اس نے کہا، تم فکر مت کرو، میں بندوبست کر لوں گا، آؤ۔ میں نے شانے ہلائے اور اس کے ساتھ اپنے کمرے کے دروازے سے باہر نکل آیا۔ دل کی بات بتا رہا ہوں، میں خوفزدہ تھا، پوری طرح طالوت پر بھی بھروسہ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ بھی کچے ذہن کا کھلنڈرا نوجوان تھا۔ ٹھیک ہے، اس کی پوشیدہ قوتیں میرے کام آ سکتی تھیں، لیکن بہرحال کوئی گڑبڑ بھی ہو سکتی تھی۔ تاہم میں نے اس کا اظہار نہ کیا اور دل ہی دل میں اپنی خیریت کی دعائیں مانگتا رہا۔ مجھے اپنی دنیا سے آئے ہوئے کافی دن ہو چکے ہیں، لیکن یقین کرو عارف، ایک عجیب سی کیفیت محسوس کر رہا تھا۔ ایک دوست کی ضرورت شدت سے محسوس ہو رہی تھی جو اس دنیا کا باشندہ ہو، اور حقیقت ہے کہ اگر چند روز اور اسی انداز میں گزرتے تو شاید میں مایوس ہو کر واپسی کا فیصلہ کر لیتا۔ یہ ماحول میرے لیے اجنبی ہے، لیکن اب تمہاری موجودگی میں… فکر مت کرو، مجھے اتنا سا افسوس ہے کہ میری پوزیشن خراب ہے۔ اگر صاف ستھرے حالات میں تم مجھے ملے ہوتے تو… میں کہہ چکا ہوں، اس کی فکر مت کرو، طالوت نے لاپرواہی سے کہا۔ اور پھر شام تک ہم آوارہ گردی کرتے رہے۔ دوپہر کا کھانا ایک ہوٹل میں کھایا۔ یہ اتفاق ہی تھا کہ کوئی خاص طور سے میری طرف متوجہ نہیں ہوا۔ شام 5 بجے ہم نکل روڈ کے ٹیکسی اسٹینڈ کے قریب پہنچ گئے۔ نائلہ کا کالج سامنے ہی تھا۔ کالج سے لڑکیاں نکلنا شروع ہو گئی تھیں۔ میں ان میں نائلہ کو تلاش کرنے لگا، لیکن آنکھیں پتھرا گئیں۔ ایک ایک لڑکی نکل گئی، ان میں نائلہ نہیں تھی۔ آخری لڑکی کے نکلنے کے بعد میں مایوس ہو گیا۔ میں نے طالوت کی طرف دیکھ کر گردن ہلائی۔ ممکن ہے کالج ہی نہ آئی ہو، اس نے کہا۔ ہاں، تمہیں اس کا گھر تو معلوم ہے؟ ہاں۔ تب پھر گھر چلیں گے، مگر… بس طے ہے، رات کو اس کے گھر چلیں گے، میں بھی تمہارے ساتھ رہوں گا، طالوت نے کہا۔ بہرحال اس کی خواہش پوری کرنی تھی۔ رات کو 11:15 بجے کے قریب ہم ہوٹل سے نکلے۔ میں نے ایک ٹیکسی لی اور اسے نائلہ کے مکان کا پتہ بتا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہمیں ٹیکسی نے نائلہ کے مکان کے نزدیک چھوڑ دیا۔ اندر کس طرح داخل ہوں گے؟ میں نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر طالوت سے کہا۔ اس طرح۔ طالوت نے اچانک میری آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے گھبرا کر اس کی کلائی پکڑ لی اور اس کا ہاتھ آنکھوں سے ہٹا دیا، اور میں پھر اچھل پڑا۔ ہم نائلہ کے مکان کی اندرونی راہداری میں کھڑے تھے۔ میں نے ایک گہری سانس لی۔ حیرت کی کیا بات تھی؟ طالوت سے واقف ہونے کے بعد کسی قسم کی حیرت بیکار تھی۔ میں نڈر ہو گیا۔ میرا دوست میری توقعات سے زیادہ طاقتور ہے۔ بلا وجہ خوف زدہ ہو کر خود کو اس کی نظروں سے نہیں گرانا چاہیے۔ میں نے اپنی بزدلی پر لعنت بھیجی اور پھر نائلہ کی خوابگاہ تلاش کرنے لگا۔ کئی کمروں میں جھانکنے کے بعد بالآخر مجھے نائلہ نظر آ گئی۔ وہ اپنی خوبصورت اور سادہ انداز میں سجی ہوئی خوابگاہ کی ایک کرسی پر بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی۔ میں نے طالوت کی طرف دیکھ کر گردن ہلائی۔ خوب، تو اندر چلو نا یار، اس نے بے چینی سے کہا، اور میں نے دروازے پر دباؤ ڈالا، لیکن دروازہ اندر سے بند تھا۔ تب میں نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ کون؟ نائلہ کی مترنم آواز سنائی دی، لیکن میں نے کوئی جواب نہ دے کر دوبارہ دستک دی، ساتھ ہی ساتھ شیشے سے اندر بھی جھانکتا جا رہا تھا۔ نائلہ نے کتاب بند کر کے رکھ دی اور پھر دروازے کی طرف بڑھی۔ سفید شب خوابی کے لباس میں وہ بہت خوبصورت نظر آ رہی تھی۔ بہت حسین ہے، طالوت نے میرا شانہ دباتے ہوئے کہا، لیکن میری جان پر بنی ہوئی تھی، نہ جانے میرے ساتھ نائلہ کا رویہ کیسا ہو۔ بہرحال دروازہ کھل گیا اور نائلہ نے اندھیرے میں آنکھیں پھاڑیں۔ وہ میری شکل نہ دیکھ سکی تھی۔ میں جلدی سے اندر داخل ہو گیا۔ طالوت بھی میرے پیچھے ہی تھا، اور پھر مجھے دیکھ کر نائلہ کے منہ سے ایک ہلکی سی آواز نکل گئی۔
اس کے چہرے پر خوف اور پھر غصے کے آثار نظر آئے۔ میں کمرے کے درمیان کھڑا اسے دیکھ رہا تھا اور وہ بھی ہونٹ بھینچے مجھے گھورے جا رہی تھی۔ پھر اس نے سخت آواز میں کہا، کیوں آئے ہیں؟ کیا چاہتے ہیں؟ آواز اس قدر پر رعب تھی کہ میرے منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکل سکا۔ میں نے گھبرائی ہوئی نگاہوں سے طالوت کی طرف دیکھا۔ وہ اس دلچسپ سچویشن سے پوری طرح لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اگر کسی بری نیت سے آئے ہیں تو صرف اتنا عرض کر دوں، مجھے اپنی عزت اپنی زندگی سے زیادہ پیاری ہے۔ بری نیت سے تمہاری کیا مراد ہے نائلہ؟ میں نے بامشکل خود پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ آپ ایک جرائم پیشہ انسان ہیں۔ انسانی زندگی اور عورت کی عزت و عصمت کی آپ کی نگاہوں میں کیا وقت ہوگی؟ اور پھر اس طرح کسی نوجوان لڑکی کی خوابگاہ میں؟ بس نائلہ، اس سے زیادہ کچھ نہ کہو، میں تم سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ عامر صاحب، اوہ میں تو بھول گئی، آپ نے تو اپنا نام بھی غلط بتایا تھا، شاید عارف صاحب۔ ہاں، تو میں عرض کر رہی تھی کہ مجھے اپنی عزت اور وقار کا سودا کسی قیمت پر نہیں کرنا۔ براہ کرم آپ یہاں سے نکل جائیے، تم سے گفتگو کیے بغیر نہیں جاؤں گا۔ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس نے میرے لہجے کی مضبوطی سے مروب ہوئے بغیر کہا۔ میرے بارے میں تمہیں کیا معلوم ہے؟ بہت کچھ۔ مجھے علم ہے کہ آپ ایک جرائم پیشہ انسان ہیں۔ آپ نے اپنی فرم میں ڈاکہ ڈالا اور فرار ہو گئے، اور پھر آپ یہاں پکڑے گئے۔ آج صبح کے اخبار سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ آپ ایک خطرناک انسان ہیں اور حوالات سے فرار ہو گئے ہیں۔ بس مجھے ایک بات کا دکھ ہے عارف صاحب، میں زندگی میں پہلی بار کسی سے متاثر ہوئی تھی، لیکن وہ میرا غلط فیصلہ تھا جس کے لیے میں بھائی جان سے ہمیشہ شرمندہ رہوں گی۔ میں آئندہ خود اپنی قسمت کے بارے میں کبھی نہ سوچوں گی، یہ فیصلہ میرے والدین کریں گے۔ میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ کہہ دیں، میں سننے کے لیے مجبور ہوں۔ کاش آپ مجھے باہر جانے کا موقع دیں تو میں بھائی جان کو جگا کر آپ کو گرفتار کروا دوں۔ یہ موقع میں خود مسٹر آصف کو دوں گا۔ تم اس بارے میں فکر نہ کرو، میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ میں اتنا برا آدمی نہیں ہوں جتنا تم سمجھ رہی ہو۔ اگر میں برا ہی ہوتا تو ہوٹل کی تنہائی تمہارے لیے بہت بھیانک ہوتی، اور پھر اس وقت کون تمہاری مدد کو آ سکتا ہے؟ بھولی لڑکی، اپنی کہانی سنانا فضول ہے۔ صرف اتنا کہہ کر واپس جا رہا ہوں کہ اگر ہو سکے تو اپنے دل سے یہ خیال نکال دینا، حالات نے مجھے جو کچھ بنا دیا ہے میں وہ نہیں ہوں۔ خدا حافظ، زندگی کی آخری سانس تک کے لیے۔ میں دروازے کی طرف مڑ گیا۔ وہ خاموش کھڑی رہی۔ طالوت کے چہرے پر مایوسی کے تاثرات تھے۔ وہ ہونٹ سکوڑے میرے ساتھ باہر نکل آیا۔ پھر اس نے چلتے چلتے میری آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا، اور اب ہم اس مکان سے کافی دور کھڑے تھے۔ یہ تو کچھ نہ ہوا، طالوت نے ہونٹ سکوڑتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ میں نے پوچھا۔ میں نے سوچا تھا کہ حسن و عشق کے دلکش مناظر ہوں گے، جذبات کا اظہار ہوگا، اور وہ اپنے مخصوص انداز میں ہنس پڑا۔ دانت بند کرو یار، وہ غلط فہمی کا شکار ہو گئی ہے، میں نے کہا۔ جانے دو، وسیع دنیا پڑی ہے۔ ہاں، تمہاری ایک بات سے مجھے اتفاق ہے۔ کون سی؟ تم نے کہا تھا کہ تم اس کے بھائی کو ایک موقع فراہم کرو گے۔ میں اس کے حق میں ہوں۔ کیا مطلب؟ میں چونک پڑا۔ تم اس سے ضرور ملو، بلکہ کل اس کے دفتر میں ملو، ہم تھوڑی سی تفریح کریں گے اور پھر یہاں سے نکل چلیں گے۔ دھر لیے گئے تو اس بار نکلنا مشکل ہوگا، میں نے کہا۔ میری توہین مت کرو، بس تماشا دیکھو۔ آج رات آرام کریں گے اور کل اس کے دفتر چلیں گے۔ جیسے تمہاری مرضی، میں نے شانے ہلاتے ہوئے کہا، لیکن میرے دل کا خدا ہی حافظ تھا۔ نہ جانے طالوت کے اس تماشے میں میرا کیا حال بنے۔ ہم دونوں ہوٹل واپس آ گئے۔ رات کا کھانا کھا ہی چکے تھے، اپنے بستروں پر پہنچ گئے۔ طالوت کچھ سوچ کر مسکرا رہا تھا۔ کیا بات ہے؟ میں نے اسے مسکراتے دیکھ کر پوچھا۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ اس کی باتوں میں شکایت کا عنصر موجود تھا۔ وہ تم سے بدظن ضرور ہو گئی تھی، لیکن اس کے باوجود اس کے انداز میں محبت کی جھلک ملتی تھی۔ لیکن اب کبھی اس کا دل میری طرف سے صاف نہیں ہوگا۔ ضرورت بھی کیا ہے؟ کیا ہمارے لیے صاف دل والوں کی کمی ہے؟ تم دیکھتے رہو دوست، میں کیسے چکر چلاتا ہوں۔ دنیا بھر کی دلچسپیاں ہمارے قدموں میں ہوں گی، بس تم میری کسی بات سے انحراف مت کرو، جو کہوں کرتے رہو۔ ٹھیک ہے بھائی، اس کے سوا اب چارہ بھی کیا ہے، میں نے بے چارگی سے کہا، اور پھر کروٹ بدل کر لیٹ گیا۔ لیکن نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ نائلہ کے سخت الفاظ، سخت چہرہ یاد آ رہا تھا اور دل کٹ رہا تھا۔ پھر میں نے سوچا، میری حیثیت اب بدل گئی ہے۔ حسن و عشق کی چاشنی اب میرے لیے نہیں ہے، یہ تو شریف لوگوں کا کام ہے۔ آئندہ مجھے کسی لڑکی سے اس قدر متاثر نہیں ہونا چاہیے کہ گدھا بن جاؤں۔ بس وقتی تفریح، اور طالوت بھی تو یہی چاہتا ہے۔
اس کے علاوہ میری زندگی تو اب داؤ پر لگی ہوئی ہے، کچھ بھی کر لوں، اگر طالوت کے کہنے پر بھی عمل نہ کروں تب بھی راہ مفر نہیں ہے، پکڑا جاؤں گا اور زندگی جیل میں گزر جائے گی۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ اس کی ہدایات پر عمل کرتا رہوں، اور اگر قسمت خراب ہو اور پھنس جاؤں تو اسے اپنا مقدر سمجھوں، اس کے سوا چارہ نہیں ہے۔ آخری بار میں نے دل کو مضبوط کیا اور سختی سے اپنے موقف پر جمے رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ اب کسی لڑکی سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی، میری پسند صرف شہنا تھی، اور اب وہ لڑکی میری منظور نگاہ ہوگی جو میری راتوں کو دلکشی بخش دے۔ باقی سب بکواس ہے، محبت، وفا، سب حماقت کی باتیں ہیں۔ کسی سے دل نہ لگاؤ، گدھے بن جاؤ۔ اگر طالوت نہ ملتا تو اس عشق کا نتیجہ بہت خراب ہوتا۔ دولت تو گئی تھی، جیل بھی ہوتی، اور جیل سے نکلنے کے بعد ٹھوکریں ہی ٹھوکریں۔ ٹھیک ہے بیٹے طالوت، اب تم مجھے اپنی مرضی کے مطابق ہی پاؤ گے۔ اب میں ایک مفرور مجرم ہوں اور مجھے اس کا احساس ہے، اور اس آخری فیصلے کے بعد میں اطمینان سے سو گیا تھا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایم اے راحت کی کہانیوں میں سے ایک دلچسپ اردو کہانی جس کا نام ہے طالوت۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 7 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ دوسری صبح در حقیقت میں بدلا ہوا تھا، میرا دل سخت ہو گیا تھا اور مجھے کوئی خوف نہیں تھا۔ طالوت نے بھی میری اس بدلی ہوئی کیفیت کو محسوس کیا اور مسکرانے لگا۔ بہرحال اس نے اس سلسلے میں کچھ نہیں کہا، اور پھر غسل سے فارغ ہو کر ہم لوگ ناشتہ کرنے لگے۔ طالوت نے اپنی فرمائش کی چند چیزیں منگوائیں۔ ناشتے سے فارغ ہو کر طالوت نے میری طرف دیکھا۔ کیا پروگرام ہے؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ آصف کے ہاں چلیں گے، تب پھر تیاری کرو۔ اور ہم تیار ہونے لگے۔ میں نے سوٹ کیس میں سے سب سے عمدہ لباس نکالا۔ طالوت نے بھی ایک خوبصورت سوٹ نکال لیا۔ اس نے سوٹ پہنا، ٹائی باندھی، بال بھی میرے ہی انداز میں بنائے، اور پھر ہم دونوں مسکراتے ہوئے باہر نکل آئے۔ اب مجھے کوئی خوف نہیں تھا۔ ہم نے ایک اور ٹیکسی روکی اور اس میں بیٹھ گئے۔ راستے میں طالوت آہستہ آہستہ مجھے اپنا پروگرام بتانے لگا، جسے سن کر میں ہنسے بغیر نہ رہ سکا۔ میں نے اس کے پروگرام کو پسند کیا تھا۔ در حقیقت ہم ایک عمدہ تفریح کرنے جا رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد ٹیکسی پولیس ہیڈ آفس کی عمارت میں داخل ہو گئی۔ میں نے نیچے اتر کر بل ادا کیا، اور پھر میں اور طالوت آصف کے دفتر کی طرف چل پڑے۔ آصف کی کار باہر کھڑی ہوئی تھی، جس سے اندازہ ہو گیا کہ وہ اندر موجود تھا۔ چنانچہ اس نے مجھے باہر رکنے کا اشارہ کیا، اور میں ایک ایسی جگہ کھڑا ہو گیا جہاں سے اندر کا نظارہ کر سکتا تھا اور ان دونوں کی گفتگو بھی سن سکتا تھا۔ آصف اپنی خوبصورت میز کے پیچھے بیٹھا ایک فائل دیکھ رہا تھا۔ السلام علیکم، طالوت کی آواز سنائی دی اور آصف چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ پھر وہ اس طرح اچھلا جیسے بچھو نے ڈنک مار دیا ہو۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ تم؟ اس نے پھولی ہوئی سانس کے ساتھ کہا۔ میں آپ کی خدمت میں ایک رپورٹ درج کروانے حاضر ہوا ہوں، طالوت نے کہا۔ آصف اس وقت اسے دیکھ رہا تھا، یعنی طالوت پوشیدہ کیفیت میں نہیں تھا۔ رپورٹ کے بچے، اب دیکھتا ہوں تو کیسے نکل کر جاتا ہے۔ آصف کرسی کھسکاتے ہوئے بولا۔ کیا مطلب؟ طالوت نے حیرت سے کہا، لیکن آصف نے جھک کر اس کا گریبان پکڑ لیا تھا۔ پھر اس نے شاید گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد ایک آدمی کمرے میں داخل ہو گیا۔ سب انسپکٹر نفیس کو بلاؤ، 2 کانسٹیبل ساتھ لائے۔ آصف نے اسے حکم دیا اور اردلی کمرے سے نکل گیا۔ میں سٹ پٹا گیا تھا۔ میں اپنی کار چوری ہونے کی رپورٹ لکھوانے آیا ہوں جناب، آپ میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ میں ایک باعزت شہری ہوں، آپ کو اس سلوک کی جواب دہی کرنی پڑے گی۔ جواب دہی کے بچے، کیا تو عارف جمال نہیں ہے؟ کیا تو حوالات سے فرار نہیں ہوا ہے؟ آصف نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ انسپکٹر آصف، تمہیں میرے ساتھ بدسلوکی کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ میرا نام عارف جمال نہیں، اختر سلطان ہے، سیٹھ اختر سلطان، فولاد کا بہت بڑا تاجر ہوں۔ میری کار چوری ہو گئی ہے، طالوت نے کہا، اور آصف چونک پڑا۔ کیا تم مجھے بے وقوف بنانا چاہتے ہو؟ آصف نے سخت لہجے میں کہا۔ اب مجھے کوئی رپورٹ نہیں کرنی، چلو ایس پی کے پاس چلو۔ تمہیں ایس پی کے پاس چلنا ہوگا، میں اس سے اپنی بات کی تصدیق کراؤں گا اور تمہاری شکایت بھی کروں گا۔ طالوت کھڑا ہو گیا۔ اگر مجھے غلط فہمی بھی ہوئی ہے تب بھی تمہیں اس طرح نہیں چھوڑوں گا۔ ہاں، اگر ایس پی صاحب تمہیں پہچانتے ہیں تو پھر میں تم سے معافی مانگ لوں گا، آصف نے کہا۔ اسی وقت ایک سب انسپکٹر 2 کانسٹیبلوں کے ساتھ اندر داخل ہو گیا۔ میں وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ چلو، سب انسپکٹر نے طالوت سے کہا، اور طالوت اکڑتا ہوا باہر نکل آیا۔
ایس پی کا دفتر عمارت کے ایک دور دراز حصے میں تھا۔ میں پروگرام کے مطابق ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا اور پھر جو ہی آصف ایک طرف گھوما، طالوت نے راہداری کے دوسری طرف چھلانگ لگا دی۔ لینا، پکڑنا، آصف چیخا اور سب انسپکٹر اور سپاہی طالوت کے پیچھے دوڑے، لیکن میں جانتا تھا کہ وہ چھلاوا اب کہاں ہاتھ آتا۔ انسپکٹر شور مچا رہا تھا کہ میں اس کے قریب پہنچ گیا۔ انسپکٹر پلیز، ایک ضروری بات۔ میں نے جملہ پورا بھی نہیں کیا تھا کہ انسپکٹر کے حلق سے ایک عجیب سی آواز نکلی۔ دوسرے لمحے اس نے میرا گریبان پکڑ لیا، لیکن اچانک ہی اس کی نگاہ میرے لباس پر پڑی۔ میں گہرے نیلے رنگ کا نفیس تراش کا سوٹ پہنے ہوئے تھا، جبکہ طالوت کے جسم پر کریم کلر کا دھاریوں والا سوٹ تھا، اور انسپکٹر نے بوکھلائے ہوئے انداز میں میرا گریبان چھوڑ دیا، لیکن اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی پڑ رہی تھیں۔ وہ منہ کھولے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں بھی متعجب رہ جانے کی اداکاری کر رہا تھا اور اپنی ٹائی کی نوٹ درست کر رہا تھا جو انسپکٹر آصف کے ہاتھ سے خراب ہو گئی تھی۔ آپ اس نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ میرا نام اختر سلطان ہے۔ ایک بدماش جال ساز میری کار لے بھاگا ہے۔ وہ میرا ہم شکل ہے اور کئی آدمیوں کو میرے نام سے دھوکہ دے چکا ہے۔ میں فولاد کا ایک صنعت کار ہوں اور انسپکٹر کی جو حالت ہوئی ہوگی اس کا اندازہ آپ بخوبی لگا سکتے ہیں۔ سب انسپکٹر اور کانسٹیبل کافی دور ایک کمرے میں طالوت کو تلاش کر رہے تھے، لیکن ظاہر ہے وہ ان کی نظروں سے غائب ہو گیا تھا۔ آپ میرے ساتھ اندر آئیے، بالآخر انسپکٹر آصف نے کہا اور واپس چل پڑا۔ چند منٹ کے بعد وہ اپنے کمرے میں پہنچ گیا۔ تشریف رکھیے، وہ بولا، اور میں تھکے انداز میں اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں کیسے اندازہ کروں کہ آپ میں جال ساز کون ہے اور اصل اختر سلطان کون؟ اس نے کہا۔ دونوں میں تو کیا آپ اسے دیکھ چکے ہیں؟ میں نے اچھل کر پوچھا۔ ہاں، وہ بدماش بھی یہی کہانی لے کر آ چکا ہے، اور جب میں اسے ایس پی کے سامنے لے گیا تو وہ بھاگ نکلا۔ او میرے خدا، اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے اپنا نام اختر سلطان بتایا تھا اور اپنی کار چوری ہونے کی اطلاع دی تھی۔ خدا را اسے غارت کرے، میں نے کہا۔ میں سخت الجھن میں ہوں مسٹر۔ اصل میں وہ ایک مفرور قیدی ہے اور آپ اس کے ہم شکل۔ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں انسپکٹر، اگر وہ سچا ہوتا تو بھاگ کیوں جاتا؟ براہ کرم اس بدماش سے میری کار برآمد کریں، وہ گرفتار ہو جائے گا، آپ فکر نہ کریں۔ آصف کو میری اس دلیل پر کسی قدر یقین ہو گیا تھا، ویسے وہ اب بھی حیران نظر آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد سب انسپکٹر اور سپاہی پریشان واپس آ گئے۔ ہم نے اسے خود گارڈ روم میں داخل ہوتے دیکھا تھا جناب، لیکن نہ جانے وہ کہاں غائب ہو گیا۔ آپ یقین کریں، پورے ہوش و حواس سے۔ کیا بکواس ہے، وہ پولیس ہیڈ آفس سے فرار ہو گیا؟ خدا کی قسم جناب، گارڈ روم میں آپ کو معلوم ہے کوئی دروازہ بھی نہیں ہے، اور وہ اسی میں داخل ہو گیا تھا۔ تب وہ مکھی بن کر نکل گیا ہوگا۔ اسے تلاش کرو سب انسپکٹر، ورنہ اچھا نہ ہوگا، آصف نے پیچ و تاب کھاتے ہوئے کہا، اور سب انسپکٹر پریشان سا باہر نکل گیا۔ بہت بڑا بدماش ہے، آصف نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اسی وقت ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی اور انسپکٹر آصف نے ریسیور اٹھا لیا۔ پروگرام کا دوسرا دور شروع ہو چکا تھا۔ آصف فون پر ہی مؤدب ہو گیا۔ جناب ابھی حاضر ہوا۔ جی ہاں، فوراً۔ اس نے فون رکھ دیا اور پھر میری طرف دیکھ کر بولا، آپ تشریف رکھیے اختر صاحب، میں ذرا ایس پی صاحب کے پاس جا رہا ہوں، ابھی واپس آتا ہوں، پھر آپ کی رپورٹ لکھوں گا۔ بہت بہتر، میں نے کہا، اور جو ہی انسپکٹر آصف کمرے سے نکلا میں نے اس کے سامنے رکھا پیڈ اٹھا لیا اور اس پر اسی کے قلم سے لکھنے لگا۔ میں جال ساز نہیں ہوں آصف صاحب، زمانے کا ستایا ہوا ایک انسان ہوں۔ پچھلی رات نائلہ سے ملا تھا، لیکن آپ نے اسے خوب رنگ چڑھا دیا ہے۔ بہرحال اب جب کوئی واسطہ ہی نہیں رہا تو آپ سے مروت کیسی؟ آپ نے بالآخر مجھے مجرم بنا ہی دیا۔ یہ میری طرف سے ایک چھوٹی سی سزا ہے، قبول کریں۔ عارف جمال۔ اس پرچے کو موڑ کر میں نے پیپر ویٹ کے نیچے دبایا اور تیزی سے انسپکٹر کے دفتر سے نکل آیا۔ دوسری طرف طالوت اپنا کام کر رہا تھا۔ یہ ہم دونوں کا مشترکہ پروگرام تھا۔ بعد کو اس کارنامے کی تفصیل مجھے طالوت نے بتائی۔ اس نے بتایا کہ سب انسپکٹر اور کانسٹیبلوں کو ڈاج دے کر وہ گارڈ روم میں گھس گیا اور وہاں سے ان کی نگاہوں سے پوشیدہ ہو کر واپس نکل آیا۔ پھر وہ بڑے کروفر سے ایس پی کے کمرے میں پہنچا اور اس سے انسپکٹر آصف کی شکایت کی، جس نے اس کے ساتھ بدسلوکی کی تھی۔ طالوت نے ایس پی سے کہا کہ وہ وزیر تجارت کو کال کر کے اختر سلطان کے بارے میں معلوم کریں، لیکن ایس پی نے اس پر اعتبار کر لیا تھا۔ چنانچہ ایس پی نے آصف کو ٹیلی فون کر کے بلایا۔ آصف نے ایس پی کے کمرے میں داخل ہوتے ہی پستول نکال لیا تھا۔ ہوش میں آئیے مسٹر آصف،
کیا آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ ایس پی نے کہا تھا۔ جناب یہ بہت بڑا جعلساز ہے، لاک اپ سے فرار ہے، غالباً آپ سے اس نے اختر سلطان کی حیثیت سے تعارف کروایا ہوگا، آصف نے کہا تھا۔ براہ کرم اپنے حواس درست کریں، میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ بغیر کسی ثبوت کے آپ نے ان کے ساتھ بدسلوکی کیوں کی؟ ان کی بدقسمتی سے ثبوت موجود ہے جناب۔ وہ کیا؟ ایس پی نے طنزیہ انداز میں پوچھا تھا۔ اصلی اختر سلطان صاحب تشریف لے آئے ہیں۔ کیا مطلب؟ جی ہاں، یہ بدماش ہمیں اختر سلطان بن کر دھوکہ دے رہا ہے۔ کیا بکواس ہے، کہاں ہیں اختر سلطان؟ میرے آفس میں موجود ہیں، بلائیے، ایس پی نے کہا، اور آصف نے ایک اردلی کو اپنے آفس کی طرف روانہ کر دیا۔ اس نے ایک دوسرے سب انسپیکٹر کے ہاتھوں مجھے بلایا تھا، لیکن سب انسپیکٹر ہاتھ میں میرا پرچہ لے کر پہنچا۔ اس نے میرے نہ ہونے کی اطلاع دی اور پرچہ آصف کے ہاتھ میں تھما دیا۔ آصف نے پرچہ پڑھا اور اس کا منہ اتر گیا۔ یہ کیا ہے؟ ایس پی نے پوچھا، اور آصف پرچہ نہ چھپا سکا۔ ایس پی پرچہ پڑھ کر آگ بگولا ہو گیا اور پھر تالوت سے کافی معذرت کی تھی، اور پھر تالوت ایک الٹا سیدھا پتہ نوٹ کروا کر وہاں سے میرے پاس واپس آ گیا تھا۔ تالوت کی کہانی سن کر میں ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو گیا تھا۔ بلا شبہ ہم نے بہترین تفریح کی تھی، اور یہ سزا اس کا جواب تھی جو آصف نے مجھے گرفتار کرنے کے سلسلے میں میرے ساتھ کیا تھا۔ لیکن بہرحال آصف نائلہ کا بھائی تھا، اور نائلہ ایک شریف لڑکی تھی، اس لیے میں آصف کو اس سے زیادہ پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ میں نے تالوت سے اس کا آئندہ پروگرام پوچھا۔ جو تمہاری رائے ہو، اگر محبوبہ کے بھائی کے لیے یہ سزا کافی ہو تو ٹھیک، ورنہ اسے اور پریشان کیا جا سکتا ہے۔ میرا خیال ہے کافی ہے، اب یہاں سے چلیں۔ کہاں چلو گے؟ جہاں تم چاہو، اس شہر سے نکل چلنا ہے۔ تب پھر ہم تمہاری محبوباؤں کے پاس چلیں گے، انہیں بھی دیکھ لوں، یہ میری خواہش ہے۔ زرینہ، میرے دل میں دھواں سا اٹھا۔ میری بربادیوں کی ذمہ دار، اس سے انتقام کا اس سے اچھا موقع اور نہیں مل سکتا تھا۔ چنانچہ میں تیار ہو گیا۔ میرا خیال ہے ہم باقاعدگی سے سفر کریں۔ سیاہ رنگ کی لمبی ریل گاڑی کا سفر مجھے بہت پسند ہے۔ صرف ایک بار میں تھوڑی دیر کے لیے اس میں بیٹھا ہوں، تمہارے ساتھ تو لطف آئے گا۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا، اور پھر ہم نے ٹیلی فون پر فرسٹ کلاس کی 2 سیٹیں بک کرائیں اور وقت مقررہ پر اسٹیشن جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ میرا خیال ہے اس بار تم صحیح شکل میں سفر کرو، زیادہ لطف اسی طرح آئے گا، مگر ایک خطرہ ہے، ہم دونوں کا ہم شکل ہونا لوگوں کو ہماری طرف متوجہ کر سکتا ہے، ہم خاص طور سے نگاہوں میں آ جائیں گے۔ یہ کوئی تردد کی بات نہیں ہے، یہ لو، تالوت نے کہا، اور اپنے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے چھپا لیا۔ پھر جب اس کے ہاتھ ہٹے تو اس کی شکل بدلی ہوئی تھی۔ بھوری فرینچ کٹ داڑھی اور لمبی سٹائلش مونچھوں میں وہ کافی سمارٹ نظر آ رہا تھا۔ میں نے تعریفی نظروں سے اسے دیکھا۔ ٹھیک ہے، اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ شاندار، میں نے جواب دیا، اور وہ ہنسنے لگا۔ وقت مقررہ پر ہم دونوں اسٹیشن پہنچ گئے۔ ہمارے پہنچنے کے چند منٹ کے بعد ٹرین آ گئی اور ہم اس میں سوار ہو کر چل پڑے۔ فرسٹ کلاس کے کمپارٹمنٹ میں صرف چند افراد تھے جن میں کوئی لڑکی نہیں تھی۔ اس بات پر میں نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا، ورنہ خواہ مخواہ کسی نئے عشق کی داغ بیل پڑ جاتی۔ تالوت در حقیقت پورے سفر سے خوب لطف اندوز ہوا تھا۔ میں بتا چکا ہوں کہ بعض اوقات اس کی کیفیت کسی بچے کی طرح ہوتی جو نت نئی چیزیں دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ دوران سفر بھی وہ ایسے ہی خوش ہوتا رہا تھا، اور پھر ایک طویل عرصے کے بعد میں نے دوبارہ اسی شہر کے اسٹیشن پر قدم رکھا جہاں میں ایک طویل اور پھیکی زندگی گزار چکا تھا، جہاں سے میں مجرم بن کر فرار ہوا تھا، اور جہاں کی پولیس کو آج بھی میری تلاش تھی۔ لیکن اب مجھے پولیس کا کوئی خوف نہیں تھا، اب میں نے دل سے خوف نکال دیا تھا اور ایک نڈر انسان بن گیا تھا۔ اسٹیشن سے ہم نے ٹیکسی لی اور میں نے ڈرائیور کو ایک عمدہ سے ہوٹل کا پتہ بتا دیا۔ تالوت کی دی ہوئی رقم میں سے ابھی کچھ خرچ نہیں ہوا تھا، میرے پاس کافی دولت تھی۔ اپنے پسندیدہ ہوٹل کا ہم نے ایک ڈبل روم حاصل کیا اور اس میں مقیم ہو گئے۔ تالوت نئی شکل میں سب کی نگاہوں کے سامنے تھا، مجھ پر ہر لمحہ اس کی قوتوں کے پراسرار انکشافات ہو رہے تھے۔ بہرحال یہ میرے اندازے کی غلطی تھی، ورنہ تالوت کے بارے میں جاننے کے لیے یہی کافی تھا کہ وہ آتشی مخلوق میں سے ہے۔ ہوٹل میں ہم نے کافی دیر آرام کیا اور ٹرین کی سفر کی تھکان اتارتے رہے۔ شام کو 4 بجے ہم اٹھ گئے، غسل کر کے لباس تبدیل کیا، چائے پی، اور پھر تالوت نے مجھ سے اپنا مدعا دہرایا۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں۔ میرا خیال ہے پہلے میں تمہیں اپنی اس بھینگی محبوبہ سے ملاؤں جس پر میں نے ظلم کیا تھا۔ بہرحال وہ کم از کم وفا شعار تو تھی، زرینہ کی طرح سنگ دل تو نہیں تھی۔
بالکل ٹھیک، چلو یہاں اس کے ہاں چلتے ہیں، لیکن سنو، میں اس کے سامنے نہیں آؤں گا۔ ظاہر ہے وہ میری موجودگی میں تم سے کھل کر گفتگو نہیں کر سکے گی، میں اسے تم سے بات چیت کا پورا موقع دوں گا۔ پھر جب تم مجھے بلاؤ گے تب میں آ جاؤں گا۔ جیسا مناسب سمجھو، میں نے جواب دیا، اور ہم دونوں ہوٹل سے نکل آئے۔ ٹیکسی میں بیٹھے اور میں نے ڈرائیور کو اینجلا کے مکان کا پتہ بتا دیا۔ ٹیکسی سڑکوں پر دوڑتی رہی اور طالوت دلچسپی سے سڑک پر چلنے والی رنگین تتلیوں کو دیکھتا رہا۔ مجھے تمہارے ہاں کی یہی رواں دواں زندگی پسند ہے، حسین چہرے، امنگوں اور جذبات میں لپٹے ہوئے احساس حسن لیے ہوئے بچتے بچتے سے داد حسن کے طلبگار۔ کیسا متضاد مزاج ہے، حسن بے پرواہ، دعوت گناہ لیکن محتاط سا۔